السلام علیکم ناظرین، پروگرام اختلاف رائے میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان علی حیدر۔ ناظرین، ابھی حال ہی میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ علامہ طاہر القادری کی جانب سے، پاکستان عوامی تحریک کی جانب سے تحریک انصاف کے 2 نومبر کے دھرنے میں شرکت کا جو حامی بھری گئی ہے، اس سے کس حد تک عمران خان صاحب کی طاقت میں اضافہ ہوگا اور نون لیگ کو کس حد تک اس سے مزید فکر مند ہونا چاہیے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ لیکن چونکہ یہ حالیہ ڈیولپمنٹ ہے، آج پورا دن ہونے والی بیان بازی، ناظرین اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے ایک دن پہلے کی بات ہے، ایک تقریر کرتے ہوئے وہ آپ دیدہ ہو گئے، عوام کا دکھ ان سے برداشت نہیں ہوا۔ ایسے کون کون سے دکھ ہیں جو ہمارے حکمرانوں کے سامنے ہو رہے ہیں، وہ دکھ ان سے برداشت نہیں ہوتے، لیکن کیا ان دکھوں کا مداوع نہیں کیا جا سکتا؟ ان دکھوں کو ختم کرنے کے لیے اب تک کیوں کچھ نہیں کیا گیا؟ ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، کم سے کم ہم آج کے موضوع کو اسٹیبلش کر سکیں اور پھر آگے بڑھیں گے اس رپورٹ کے بعد۔ یہ رپورٹ ملاحظہ کیجیے۔ یہ جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں، فراڈ جمہوریت ہے۔ سراج الحق صاحب نے جمہوریت کو فراڈ قرار دے دیا، مگر سوال یہ ہے کہ جماعت اسلامی جیسی جمہوری پارٹی کے سربراہ کو جمہوریت فراڈ کیوں لگنے لگی؟ صبح و شام جمہوریت کا درس دینے والے سیاست دانوں سے قوم یہ سوال پوچھتی ہے کہ میاں صاحب، غریبوں کی صحت کا ذکر آنے پر چھلکنے والے آنسوؤں کو یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ غریبوں کو بھی وہی سہولیات دے دیں جو غریبوں کے وزیر اعظم کو لندن میں میسر آئیں، کہ اسپتال کی بالکنی میں جنم دینے والی ماں جمہوریت کے حق میں نعرے لگائے، مگر کیسے؟ قوم سوال کرتی ہے کہ ایک بیڈ پر 3 مریض لیٹے ہوں تو درس جمہوریت کیوں کر کارگر ہو؟ سیلاب غریبوں کا سب کچھ بہا کر لے جائے اور ہنگامی دوروں کے دوران ڈیم بنانے کا خیال نہ آئے تو غریب کو جمہوریت سے کیا مل رہا ہے؟ بجلی کے بل جب سارے مہینے کا بجٹ کھا جائیں تو جمہوریت کی حمایت میں لفظ نکلے بھی تو کیوں؟ حکومتی شاخ خرچیوں کے لیے قرضوں کا بوجھ اٹھاتے عوام جمہوریت کا نعرہ بلند کریں تو کیوں؟ اور حکمرانوں کی کرپشن کا حساب تم کرپٹ، وہ کرپٹ، سب کرپٹ کے نعروں میں دب جائے تو عوام کدھر جائے؟ جمہوریت کا نعرہ کیوں کر لگائے؟ حکمرانوں سے گزارش ہے کہ خدا را فریب ذات سے نکلیں اور جہاں کے سانحے دیکھیں، یہاں خوار درندے رقصاں ہیں مگر انسان سہمے بیٹھے ہیں۔ ناظرین، ہم حاضر ہیں آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر۔ آپ نے رپورٹ دیکھی، اسٹیبلش ہو گیا آج پورا دن ہوا کیا ہے۔ جمہوریت کا راگ الاپا جا رہا ہے، جمہوریت کو خطرات کی بات کی جا رہی ہے، جمہوریت آخر میں دے کیا رہی ہے، اس پر تو ہم بات کریں گے۔ ابھی جو حالیہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ اپنے موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کرواؤں۔ ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جناب علی زیدی صاحب نے۔ علی زیدی صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز جناب ظفر علی شاہ صاحب نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا ہے۔ شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی جناب فیصل کریم کنڈی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی ہیں۔ کنڈی صاحب، آپ کا بھی سر بہت بہت شکریہ۔ لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر رہنما پاکستان عوامی تحریک جناب خرم نواز گنڈا پور صاحب نے۔ اور خرم صاحب، میں سب سے پہلے آپ ہی کے پاس آتا ہوں کیونکہ سچویشن بالکل تبدیل کر کے رکھ دیا آپ نے۔ یہ جو پرانے کزن تھے، جو بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ اختلافات کی بنیاد پر شاید ابھی اس دھرنے کے لیے خاص طور پر متحد نہ ہو پائیں، آپ اب حامی بھر چکے ہیں۔ کچھ بتائیں گے کیا کریں گے؟ پہلے کی طرح ساتھ چلیں گے عمران خان صاحب کے، ان کے قافلے کا حصہ بن کے اسلام آباد پہنچیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی، آپ نے بلایا اور مجھے موقع دیا کہ آپ کے ناظرین کے ساتھ میں اپنے ویوز شیئر کروں۔ ہماری کبھی دوری نہیں تھی۔ جو ایجنڈا ہے پاکستان عوامی تحریک کا اور پاکستان تحریک انصاف کا، اگر آپ اس ایجنڈے کو غور سے دیکھیں تو اس میں کوئی آپس میں اختلاف نہیں ہے۔ بارہا ماڈل ٹاؤن کے اوپر ذکر کر چکے ہیں محترم عمران خان صاحب۔ کل بھی انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان کے جلسے میں بڑا کھلے الفاظ میں ماڈل ٹاؤن کے سلسلے میں بات کی ہے۔ اچھا خرم صاحب، میں معذرت کے ساتھ سر اگر ہم پریسائز تھوڑا رہیں، کیونکہ ہمارے پاس آج مہمان ہم تھوڑے زیادہ ہیں اور ہم چاہیں گے تمام گفتگو اپنی مکمل بھی کر پائیں، تو ذرا جو میرا سوال تھوڑا پریسائز تھا کہ آپ اسلام آباد جانے کا کیا پلان رکھتے ہیں؟ ان کے ساتھ لاسٹ ٹائم جس طرح 2014 میں گئے تھے اس طرح جائیں گے، وہاں پر دھرنا دیں گے، کیا کریں گے؟ دیکھیں، یہ جو بات چیت ہے یہ اگلے 1-8 دن میں طے ہوگی۔ ابھی 1 گھنٹہ پہلے تقریباً رابطہ فائنلائز ہوا ہے اور فائنل ڈیسیجن لیا گیا ہے،
اور میں جب یہاں گاڑی میں آ رہا تھا آپ کے پروگرام کے لیے تو راستے میں جارڈن میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بات کر رہا تھا اور یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ اس کی کیا صورتحال نکلے گی. تو ظاہر ہے میں نے ان کو بریف کیا, ان کو بتایا کہ ہمارے پاس کیا پاسبلٹیز ہیں اور ان سے لمبی ڈسکشن ہوئی. تو ابھی قبل از وقت کیا ہوگا کہ آج ڈسکشن میں ہوئی, اس پہ کمنٹ کچھ کروں بتائیں گے کہ کیا فیصلہ ہوا ہے کہ وہاں پہ آپ بھی دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے, قادری صاحب خود کنٹینر تیار کریں گے اپنا؟ کا فیصلہ نہیں, اس طرح نہیں ہوتا کہ 1 منٹ میں ہر چیز کا فیصلہ ہو جائے. جو ہم لوگوں کا آپس میں یہ بیسک پرنسپل طے ہو گیا ہے کہ ہم 2 تاریخ کے پروگرام میں شرکت کریں گے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. اب اس کی شکل و صورت کیسے بنانی ہے, وہ بعد میں طے ڈیٹیلز کیسے ٹائی اپ کرنی ہے, انشاءاللہ کل یا پرسوں ہماری تفصیل میں ملاقات ہوگی اور اس میں اس کی ڈیٹیلز طے ہو جائیں گی. علی زیدی صاحب کیا پروپوزل بھیجا تھا شیخ رشید صاحب کے ہاتھوں؟ شیخ رشید ہم نے تو پاکستان کے ہر محب الوطن پاکستانی کو دعوت دی ہے, چاہے وہ اسکول میں ہو, چاہے وہ کالج میں ہو, چاہے وہ ٹیچر ہو, کہ پاکستان کی جو یہ اب اتنی کلیئرٹی ہو گئی ہے کہ یہ بادشاہت کا نظام, کوئی انسٹیٹیوشن پاکستان کا کوئی ادارہ چلنے نہیں دیتا, پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر یہ جواب دے اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. سب کو دعوت دی ہے. ہم نے تو پیپلز پارٹی سے بھی 3-6 مہینے تک ٹی او آر کے اوپر ڈسکشن کرتے رہے. ہم نے ہر ایک کو دعوت دی ہے, بلکہ میں تو پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں ان کو بھی دعوت دیتا ہوں. چلے وہ صاحب بیٹھے ہیں, آپ کے دعوت آپ دیجیے گا. ان کے آنے سے پاکستان, دیکھیں پاکستان عوامی تحریک کا نہ آپ لوگ لندن گئے, وہاں پہ افواہیں اڑی کہ جناب قادری صاحب کو منانے گئے, شیخ رشید صاحب گئے, ان سے ملے نہیں قادری صاحب, تو ایک تھوڑی سی ڈسپریشن شو ہو رہی تھی کہ آپ کو چاہیے ساتھ پاکستان عوامی تحریک کا. اب اگر وہ آپ کے ساتھ آ گئے ہیں تو آپ کو ویلکم, کوئی مطلب آپ کو آسرا ہوا ہے کچھ کہ ہاں یار ہم تو رائیونڈ میں تو ہمارے ساتھ نہیں تھے نا وہ, لیکن رائیونڈ کا سائز آپ نے دیکھا تھا جلسے کا. لیکن آپ کا ہمارا, ہم تو سب کو دعوت دے رہے ہیں. پاکستان یہ پاکستان کے لیے جنگ ہے, کوئی یہ کسی انڈیویجول کے لیے نہیں ہے. انڈیویجول کے خلاف, انڈیویجول خاندان کے خلاف ہے. دکان ایک بند کرنی ہے, رائیونڈ کی کرپشن کی دکان. مجھے کوئی بہت زیادہ تھینکفل نظر نہیں آ رہے. میں تو ویلکم کر رہا ہوں. قادری صاحب آ گئے, آپ کہہ رہے جیسے ہم نے سب کو کہا, میں تو ویلکم کر رہا ہوں. اور ان سے اگر رابطہ شیخ رشید صاحب نے کیا ہے, طاہر القادری صاحب ایک فورس ہے پاکستان میں, ساروں کو پتا ہے. جیسے آپ کی کانورسیشن سے پتا چل رہا ہے کہ وہ ایک فورس ہے, جیسے پی ٹی آئی ایک فورس ہے. ہم بالکل ہیں, میں تو نہیں ڈینائی کرنے لگا جتنی ڈنڈے کی مار یہ کھا سکتے ہیں شاید آپ لوگ اتنی نہ کھا سکتے ہوں. اب یہ کوئی کمپیریٹیو انالیسس ڈنڈے کی مار کھانے کا نہیں ہے. یہ انالیسس ہے کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کے جائے اور پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت پاکستان واپس کیسے لائی جائے, یہ ہے گیم. اور ماڈل ٹاؤن, جو ماڈل ٹاؤن میں, اچھا آپ کے ساتھ 2 گیسٹ اور بھی ہیں, مجھے صرف آپ یہ بتا دیں کہ چھانگا مانگا کی پالیٹکس سے لے کے تو آج تک کس کیس میں نواز شریف کا نام نہیں آتا, چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہو, چاہے وہ لندی پور میں آگ لگ جائے, ان کے کاغذات جل جائیں, چاہے ماڈل ٹاؤن ہو, ہر جگہ پہ ان کا نام ہے. اور یہ کہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں بادشاہ. رائٹ سر, ہمارے ساتھ ہمیں فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے, اور آج جو اعتزاز احسن صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ بھی بڑا اہم ہے. میں اس پر کنڈی صاحب سے جو ہے وہ ضرور بات کروں گا. لیکن شاہ صاحب, سر ایک بات جو زیدی صاحب نے ابھی کی ہے کہ میاں صاحب کا نام صرف پیناما پیپرز میں نہیں, اس سے پہلے بھی کئی معاملات میں آیا, گو کہ کئی معاملات میں ان کو کلیئرنس بھی ملی ہے, ٹھیک ہے اپنی جگہ. لیکن سر ابھی یہ جو محمد زبیر صاحب جو پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جو باقی لوگ آپ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ سے پوچھا جا رہا ہے پیناما گیٹ میں آف شور کمپنی کا, اور آپ بات کر رہے ہیں شوکت خانم کی. مطلب یہ سمجھ نہیں آتی نا. میں آپ سے سوال اگر کر رہا ہوں تو اس کے بدلے میں آپ اس کا جواب دیں گے نا, اس کے بدلے میں آپ سوال تو نہیں کریں گے شاہ صاحب. دیکھیں جی, اب میں ان کے پریس کانفرنسز پہ یا ان کے بیانات پر میں کیا, پارٹی پالیسی ہے نا سر, نو سوال کے بدلے سوال نو پارٹی کی پالیسی نہیں ہے. بلکہ میں جناب میاں نواز شریف صاحب سے معذرت مانگتے ہوئے یہ کہوں گا کہ انہوں نے پارٹی سے پالیسی پوچھنا یا پارٹی سے بات کرنا چھوڑ دیا ہے. یہ سارا گورنمنٹ کا کام ہے, مطلب یہ گورنمنٹ کا اور ایک مشینری کا کام ہے. ایک سینئر آدمی سے بات کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے, کم سے کم وہ بات سچ کر دیتے ہیں. اگر تو بالکل نہیں, کوئی یہ کوئی جس کو نہیں, تو یہ جو دانیال عزیز, محمد زبیر اور یہ تمام جو اور دوسرے دن پریس کانفرنس کر رہے ہیں, کیا ہے یہ کوئی کلک ہے, کوئی بیوروکریٹک کلک ہے, اور وہاں وہ بیٹھ کر ان کو جو ملتی ہے. دس از ناٹ دی پالیسی آف پاکستان مسلم لیگ نون. تو what is the policy of پاکستان مسلم لیگ نون کی یہی پالیسی ہے کہ اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. اچھا, کیا آپ کو کہیں, میں سچی بات ہے, مطلب خامخواہ ہم گورنمنٹ کی, میں کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں, جب آپ جیسے اینکر پوچھتے ہیں آپ کی گورنمنٹ کی پالیسی, میں کہا بھائی میں گورنمنٹ سے میرا کیا تعلق ہے, میں کو گورنمنٹ کی کرتا ہوں یا گورنمنٹ نے مجھے, ہاں نون لیگ کی میں کروں گا,
پاکستان مسلم لیگ نون کی میں بات کروں گا. پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں ہے. کون سی؟ یہ جو دانیال یعنی جو آپ کے ہاکس ہیں، جو آپ کے ماؤتھ آرگنز ہیں، جو پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، کل وہ انہوں نے کہا میرے لیے وہ قابل احترام ضرور ہے، ہمارے لیے بھی ہے، لیکن ہاں یقیناً ہے. لیکن اب ان کی یہ پریس کانفرنس کہاں سے وہ بریف لیتے ہیں، کہاں سے گائیڈ ملتی ہے ان کو، دیٹ آئی ڈونٹ نو. مطلب میں مجھے واقعی نہیں پتا. پی ایم ہاؤس میں میڈیا سیل ہے، میں میاں صاحب دیتا ہوں، لیکن میاں صاحب کا مجھے پتا، میاں صاحب جو ہے وہ جو ان کو ایسی انہوں نے بھی صاحب آپ اس کا جواب دے دیں. میں ایک چھوٹی سی بات کنڈی صاحب سے ایک معذرت کے ساتھ، جنگ جب ہو رہی ہوتی نا آل آؤٹ وار، اس وقت بھی ریڈ کراس کو کوئی اٹیک نہیں کرتا. صرف ایک جب سیکنڈ ورلڈ وار آپ ہسٹری پڑھیں یا جب انڈیا پاکستان ہسپتالوں کو اٹیک نہیں کیا جاتا. غلط کر رہے ہیں وہ تو میں ایگری کر رہا ہوں، لیکن میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں وہ جو بیٹھ کے وہ جو موٹو گینگ کرتی ہے. میں آپ سے یہ کہنا دی اونلی پلیس صرف دنیا میں ایک جگہ ہوا ہے جب اسرائیل نے فلسطین کے ہسپتالوں کو موٹو گینگ ہے کون، آپ اور کبھی ایلیبوریٹ کر دیں. موٹو گینگ میں وہی ہیں، وہ دانیال عزیز اور وہ ان کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں طلال صاحب اور زبیر بھائی اور یہ زبیر صاحب. مجھے تو ان کی سمجھ نہیں آتی کہ ایسے زبیر عمر جیسا آدمی آپ اسد صاحب سے پوچھ لیا کریں نا، سمجھ جب نہ لگے زبیر صاحب کی تو آپ اسد صاحب سے پوچھ لیا. میں نے ان سے پوچھ لیا، ان کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی. آپ کے لیڈر ہیں، میں رسپیکٹ کرتا ہوں محمد زبیر صاحب کو، برا مان جاتے ہیں اگر ان کی سمجھ کے لیے میں اسد کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی. اسد صاحب ان کے پاس بیٹھے گئے، میں اس لیے کہتا ہوں اسد کو بھی سمجھ نہیں لگ رہی. برا مان جاتے ہیں اگر اسد عمر صاحب سے ریلیٹ بھی کریں ان کو. بڑی کلیئر سمجھ آتی ہے اگر آپ ان کی اسٹریٹجی کو دیکھیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا، ان کی باتیں تو بڑی کلیئر سمجھ آتی ہیں. کل جو پولیس کی پرسوں میٹنگ ہوئی ہے اس میں رانا ثناء اللہ نے اوپنلی میٹنگ کے اندر کہا ہے کہ کیا جو ماڈل ٹاؤن کے قاتل افسر تھے اور جو انوالوڈ تھے اس میں، ان کو ہم آج تک پروٹیکٹ نہیں کر رہے؟ کیا ہم نے ان کی فورن پوسٹنگز نہیں کی؟ کیا ان کی فیملیز کو ہم اوبلائج نہیں کر رہے؟ یہ رانا ثناء اللہ نے اور کیا نام ہے رانا مقبول نے کھلے عام کہا ہے. اور آئی جی پولیس نے کہا کہ مورال جب ڈاؤن ہے پولیس کا ماڈل ٹاؤن کے بعد، تو انہوں نے کہا مورال تو اپ ہونا چاہیے، لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ جائز کرے یا ناجائز کرے، ہم پولیس کے پیچھے کھڑے ہوئے. یعنی گنڈا پور صاحب اگر یہ بریفنگ اس طرح کی جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں اللیجڈلی اگر دی جا رہی ہے اور کنفرنٹریشن ہوتی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جیسے قادری صاحب نے لاسٹ ٹائم کہا تھا یہ سینہ حاضر ہے، تو آپ کی بار بھی ایسی سینہ حاضر ہے؟ تو سینہ بالکل حاضر ہے. سینہ اس لیے حاضر ہے کہ جب تک ماڈل ٹاؤن کا معاملہ انصاف کی حد تک نہیں پہنچتا اور جب تک ماڈل ٹاؤن کا معاملہ پینڈنگ رہے گا تو پاکستان عوامی تحریک کے ہر ورکر کا سینہ حاضر ہے. اور اگر یہ سمجھتی ہے حکومت کہ سر کو ڈرا سکتے ہیں، میں آتا ہوں آپ کے پاس گنڈا صاحب، میں آتا ہوں آپ کے پاس. کنڈی صاحب اب تک انہوں نے سر دھڑ کی اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کر سکے، ایک لمحہ دیجیے گا. کنڈی صاحب، اعتزاز احسن صاحب نے کہا ہے اگر پولیٹیکل ورکرز کو کچھ ہوا، جو مار دھاڑ کی خبریں آ رہی ہیں، اگر ایسا ہوا تو پھر ہم بھی وہ 2 نومبر والا دھرنا جوائن کر لیں گے. کوئی چھوٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے. بریک مجھے کہا جا رہا ہے، ریلی سوری سر، میں بریک لے لوں. بریک کے بعد جب واپس آؤں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سینئر رہنما موجود ہیں ان سے یہی بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی کا یہ جو بیان ہے یہ صرف بیان کی حد تک ہے یا اب بدلتی دھارا کو دیکھتے ہوئے وہ یہ شاید ان کے کسی حلقے کے اندر، ان کے کسی خاص سرکل کے اندر یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ عمران خان، اور یہ بھی کہا اعتزاز احسن صاحب نے کہ میں عمران خان کے موقف کی تائید کرتا ہوں. تو کیا یہ سوچ اب تقویت پکڑ رہی ہے کہ ہاں اس دھرنے کے ساتھ جو ہے اپنا بھی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ سلسلہ شروع کیا جائے؟ بریک لیں گے، بریک کے بعد اس پر بات کریں گے. یہ سارا ڈگڈگی کھیل ہے. پیپلز پارٹی یہ ڈبل گیم نہیں کرتی، پیپلز پارٹی اسٹریٹ گیم کھیلتی ہے. اگر تیسری طاقت آتی ہے اس کا ایک انسان ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے نواز شریف. اور ہم کسی کے باپ کو بھی اجازت دینے کو تیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کی مستحکم جمہوریت کو غیر مستحکم کرے. ہم نے اسٹیٹس کو توڑنا ہے، ہم نے اس نظام کو ختم کرنا ہے. اکتوبر کا مہینہ جو ہے وہ وزرائے اعظم کے خلاف محلاتی سازشوں کے آغاز کا ہے. انہیں پھانسی دے دینا، انہیں سڑک پر کھڑے ہو کر گولی مار دینا، ان کا تختہ الٹنے کرنا، عمران خان صاحب اس کا حصہ ہے. ناظرین، یہ گفتگو آپ کو اس لیے سنائی کہ آپس کا سیاسی جھگڑا ہے تو اس میں تیسری قوت کا ذکر کر کر کے کیوں بار بار فوج کو گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں محلتی سازشوں کا ذکر کر کے کیوں بار بار فوج کو بیچ میں گھسیٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پر تو میں بات ضرور کروں گا اور نقطہ نظر اگلا یہی رہے گا ہمارا ٹاپک کا جو حصہ ہے. کنڈی صاحب، اعتزاز احسن صاحب کا بیان
عمران خان کا نقطہ نظر ٹھیک ہے، اسلام آباد بند کرنے میں ساتھ دیں گے اگر سیاسی ورکرز کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا تو. سر تھوڑا اس کو الیبوریٹ کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیفینیٹلی اعتزاز حسن نے آج جو بات کی ہے، جو تشدد کی بات کیا یا پولیٹیکل ورکرز پہ تشدد کی بات کی ہے، دیکھیں جمہوریت میں احتجاج کرنا، لانگ مارچ کرنا، دھرنے دینا، یہ ہر کسی کا جمہوری حق ہے. لاک ڈاؤن کرنا بھی حق ہے. دیکھیں اب اس پہ بھی میں آ رہا ہوں. اچھا وہ حق ہے. اس پہ ہم نے یہ کہا کہ اگر وہ تشدد ہوا تو وہ غلط ہوگا. پولیٹیکل ورکرز پہ تشدد نہیں ہونا، یہ امریت کی یعنی ان پر اگر تشدد ہوا اس دوران پولیٹیکل ورکرز اینی پولیٹیکل پارٹی، پی ٹی آئی، پیٹ، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پولیٹیکل ورکر ہوں، آپ پہ نہیں کریں گے، چھوٹا سا ورکر ہوں، آپ برداشت کر سکتے ہیں تشدد میرے خیال میں. لیکن ہم کیونکہ میں ایک پروگرام میں تھے، میرے ساتھ اعجاز چودھری صاحب تھے، انہوں نے پی ٹی آئی کا ایک موقف دیا کہ ہم اسکول، کالجز، یونیورسٹیز، ایمبولینسز، اس قسم کی ایمرجنسی جو ہوگی وہ ہم نہیں بلاک کریں گے. اور یہ بھی اچھی بات ہے. شیخ صاحب تو کہتے ہیں ایئرپورٹ کیونکہ مسئلہ یہ ہے. دوسری بات ساتھ دینے کا، یہ پارٹی پالیسی جب پارٹی بیٹھے گی، ان کی کور کمیٹی یا سینئر لیڈرشپ، اعتزاز حسن صاحب نے ابھی تو نہیں بات کر دی نا، کوئی بات تو ہوئی ہوگی بڑے لیول پہ، سینئر لیول پہ. میں ایک بات کر رہا ہوں نا، اعتزاز حسن وہ ڈیفینیٹلی بیٹھیں گے، پارٹی بیٹھے گی، اس کے اوپر کور کمیٹی یا سینئر لیڈرشپ بیٹھ کے وہ فیصلہ کرے گی کیا انہوں نے کرنا ہے. یہ بغیر پارٹی اس کے میٹنگ کے ایسے نہیں ہو سکتا، پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی. دوسری بات یہ کہ اب کیوں یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں میاں صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، اگر ان کی یاداشت تیز ہے اور اگر نہیں ہے تو آپ کلپس دکھا دیں، گیلانی صاحب کے ٹائم پہ کہا تھا کہ فیصلے روڈوں پہ ہوں گے. بی بی صاحبہ کے ٹائم پہ بھی کہا تھا، وہ کلپس وہ چھوڑ دیں آج کی بات، ابھی یہ بہت ہی نزدیکی بات. انہوں نے کہا تھا فیصلے روڈوں پہ ہوں گے. یہی چودھری نثار نے دھرنے جو ہے پچھلی پارلیمنٹ پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر دیے تھے. انہی نے میمو گیٹ میں کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ گئے تھے کسی کہنے پہ. ٹھیک ہے، اب میمو گیٹ کدھر ہے؟ ٹھیک، تو اب جو یہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. اب شاہ صاحب کی بڑی اچھی بات ہے. شاہ صاحب کیونکہ ان کو نہیں پتا، آج آپ کہہ رہے ہیں پریس ٹاک، وہ تو فرمان ہوتا ہے جو مریم صفدر کا فرمان آتا ہے تو وہی شاہ صاحب کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے. لیکن شاہ صاحب کو میں نے دیکھا ہے، میں بہت ینگ ورکر تھا اس وقت جب یہ اے آر ڈی میں بھی ڈی خان آئے تھے، اور جن کی جو میاں صاحب کی جلاوت میں جو ان کی قربانیاں تھیں. آج چوری کے مجنو آگے آ گئے ہیں، جو مشرف کو ڈیفینڈ کرنے والے تھے آج شاہ صاحب جیسے پولیٹیکل ورکر جو ہیں، اچھے لوگ جو ہیں، آج وہ بیک فوٹ پہ ہیں، بیک بینچز پہ ہیں. اور وہ لوگ جو ہے اس وقت جو ہے مشرف آپ کے مطابق اگر شاہ صاحب جیسے پولیٹیکل ورکر فرنٹ پہ ہوتے، میں ڈیل کر رہے ہوتے، میں کہتا ہوں کہ اگر شاہ صاحب جیسے پولیٹیکل ورکر نواز شریف کی ٹیم میں ہوتے تو ان کو اچھے مشورے دیتے. یہ تو وہی مشرف والی ٹیم ہے جنہوں نے مشرف کو مروایا، اب اس کو مروا رہی ہے. شاہ صاحب کبھی وہ تو کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کنفرنٹیشن ہو، یہ چاہتے ہیں اس چیز سے آپ جو کنڈی صاحب کہہ رہے ہیں. نہیں، میں ان کا خام کا میں اتنی تعریف کی قابل تو نہیں، لیکن آپ جیسے لوگ اگر فرنٹ پہ ہوتے نہیں، ہاں بالکل، شاید معاملات مختلف ہوتے، یہ بھی اتنے ناراض نہ ہوتے. 50-60 سال گزر گئے جناب اس صحرا میں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو پھر یہ دیکھیں نا، کل کے لوگ ہیں، مریم بی بی، ان کے ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں، بیٹی ہیں قوم کی، بہنیں ہماری، پر دیکھیں نا اس طرح سے آپ وہ جو ہے وہ تمام معاملات وہ دیکھ رہی ہیں، تو آپ کو لگتا ہے یہ مناسب ہے؟ نہیں، ان کا بھی وہ بھی ایسا ہے پاکستان مسلم لیگ، پر ظفر علی شاہ کا لیڈر بن جائے کوئی آگے، ان کا اپنا ٹیلنٹ ہے. نہیں، لیڈر تو ہمارے میاں نواز شریف صاحب ہی ہیں، تو لیکن ان کا اپنا ایک ٹیلنٹ ہے، ان کی اپنی ایک اٹھان ہے. لیکن وہ جو ایک کلب صاحب انہوں نے بنا لیا ہے، چونکہ آپ فرما رہے تھے نا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پالیسی نہیں ہے کہ وہ اسپتالوں کو، یہ پرائم منسٹر ہاؤس میں موجود میڈیا سیل کی پالیسی ہے. یہ مطلب ایک اچھا ٹھیک ہے. میں ایک دفعہ پھر گنڈا پور صاحب، میں دوبارہ سر آپ کی طرف آتا ہوں، اور آپ کے بعد سر میں رضا صاحب آپ کے پاس آؤں گا، کیونکہ جناب آپ نے ایک جو آپ کے پاس ایک اچھا کارڈ تھا جو آپ نے بڑے وقت پہ کھیلا ہے. اب یہ خبریں سننے کو مل رہی ہیں گنڈا پور صاحب، چونکہ مختلف ٹی وی چینلز پر قادری صاحب نے بھی شاید ابھی کچھ گفتگو کی ہے، بی پر دیا ہے غالباً، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ خرم نواز گنڈا پور صاحب کو تمام معاملات طے کرنے کے لیے کہہ دیا ہے. تو میں جو سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ یو آر دا اتھارٹی رائٹ ناؤ. میں نے تو یہی آپ سے گزارش کی کہ آتے ہوئے ٹیلی ویژن اسٹیشن میری تقریباً آدھا گھنٹہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے بات ہوئی، جس میں ہم نے تمام معاملات کو دیکھا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے آنے والے 24 یا 48 گھنٹے میں ہماری پالیسی کلیئر کٹ وضع ہو کے آپ کے سامنے آ جائے گی. ٹھیک ہے سر، بالکل ٹھیک ہے. ایک بات جو میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ فوج کو کوئی بھی ڈریگ نہیں کرتا. اگر ایک ملک کی حکومت کے اوپر ایک قدغن لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف کچھ کر رہی ہے، تو آپ مجھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں ایک طریقہ بتا دیں جس میں اس حکومت کے خلاف کچھ کیا جا سکے.
جب ہم نے کلبھوشن سنگھ یادو اور رمضان شوگر ملز کے اندر جو ہندوستانی اہلکار آئے ہوئے ہیں اور ان کے ویزے ہم نے دکھائے، تو اگر آپ کو یاد ہو کہ شریف خاندان بڑا سیخ پا ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہم عدالت میں لے کے جائیں گے پاکستان عوامی تحریک کو، اور یہ سب جھوٹے الزامات ہیں۔ میرا چیلنج آج بھی ادھر ہی کھڑا ہوا ہے، میرے پاس آج بھی وہ ان حالات میں خرم صاحب آپ سمجھتے ہیں فوج کو بلانا مناسب ہے؟ اگر کوئی اشاروں کناؤں میں بلا ہی رہا ہے تو ہم کو عدالتوں میں لے کے جائے۔ خرم صاحب اگر کوئی اشارے کناؤں میں بلا بھی رہا ہے عدالتوں میں لے کے جائیں گے، وہاں ہم پروف دکھائیں گے۔ آج آئی ایم ایف کے ہیڈ نے، پاکستان میں جو آئی ایم ایف کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو حالیہ ہمارے فائنانس منسٹر ہیں وہ ایک ایسا مائن فیلڈ رکھ کے جا رہے ہیں جس سے کچھ اور کہہ کر جا رہی ہے سر، خوش اسلوبی سے کام نہیں کر سکے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے بریک لینی ہے یہاں پہ، مجھے بریک لینی ہے سر۔ اور زیدی صاحب جب میں واپس آؤں گا آپ سے ریکویسٹ میری یہ ہوگی، وائی ٹاکنگ اباؤٹ تھرڈ فورس، اگر تیسری قوت آ گئی، عمران خان صاحب کیا انٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا بھانپ لیا انہوں نے کہ تیسری قوت جو ہے وہ اپنی ساکس پل کر چکی ہوئی ہے اور وہ آنے کو تیار ہے، اور اگر کنفرنٹریشن آگے بڑھتی ہے، تصادم مزید بری صورت اختیار کر جاتا ہے تو پھر تیسری قوت فائدہ اٹھا جائے گی؟ کیوں ہم ڈریگ کر رہے ہیں فوج کو بلا وجہ؟ بریک کے بعد حاضر ہیں جناب۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر تیسری قوت نے فائدہ اٹھایا، تیسری قوت نے انٹروین کیا، جناب یہ بھی الزام میاں صاحب کے سر آئے گا۔ علی زیدی صاحب اگر آپ اسلام آباد لاک ڈاؤن کریں گے، گورنمنٹ لاک ڈاؤن نہیں ہونے دے گی، تصادم ہوگا، اور اگر کوئی انٹروین کرتا ہے تو پھر خالی میاں صاحب کا قصور کیوں ہے اس میں؟ علی اس سارا ٹوپی ڈرامہ جو شروع ہوا نا، وہ وہی تھری اسٹوجز جسے میں موٹو گینگ کہتا ہوں انہوں نے شروع کیا۔ دیکھیں ہم کوئی اشارے پہ کسی کے نہیں چلنے لگے، شاید آپ عمران خان کو اگر ان میں سے کوئی جانتا ہے، کوئی اشارہ کچھ امپائر کون ہے جس کی پہلے آدھی انگلی اٹھی تھی، اب عوام ہے، امپائر اللہ کی ذات ہے۔ دیکھیں اللہ پورا کام کرتا ہے، اللہ آدھا کام نہیں کرتا ہوتا۔ انسان کا کام ہوتا ہے ایمانداری سے پوری محنت کرے، کامیابی ناکامیابی اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دے۔ ہم نے 6 مہینے ان کو دیے کہ یہ جواب دے دیں۔ اچھا آپ پہلے ذرا ریورس تھوڑی سی کر لینا، تھوڑی ہسٹوریکل پریزیڈنٹ 4 حلقے مانگے تھے 1 سال تک، اب 4 حلقے کھل گئے، کیا ہوا سب نے دیکھ لیا، لیکن ہوا بھی کچھ نہیں کیا 2 الیکشن ہو گئے، تیسرا بھی 27 کو خواجہ وہ بھی اسٹے آرڈر پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو سعد رفیق ہے وہ ریلوے منسٹر وہ تو بیٹھا ہی اسٹے آرڈر۔ اب وہ آپ سے جواب مانگ رہے ہیں، محمد زبیر صاحب نے پریس کانفرنس کی، میں بتاتا ہوں اب آگے اب ہم نے پھر 4 سوال پوچھ لیے۔ اچھا 4 کا نمبر جو ہے نا، جو 2 سے ضرب ہوتا ہے نومبر 2 سے، وہ لگ گیا ان کو، گلے پڑ گیا۔ 4 سوال پوچھے، دے دیتے جواب، اتنا کیوں چھپا رہے ہیں؟ کیا چھپا رہے ہیں؟ ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بیٹی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میری دنیا میں کچھ نہیں ہے، بیٹے صاحبہ فرماتے ہیں الحمدللہ سبحان اللہ سب کچھ ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں میں رینٹ سے رہ رہا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کے فلور پہ جھوٹ بولا، یہ تو سپیکر تھے نا ہاؤس کے، ان سے پوچھیں لیٹس بی پریسائز سر، لیٹس بی پریسائز۔ میں خالی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی توقع کوئی امید ہے تیسری قوت سے کہ آپ کو کوئی مدد کوئی اگر 10 لاکھ آدمی جب اسلام آباد میں آئے گا جو انشاءاللہ، اب تو شاید یہ اب تو طاہر القادری صاحب آ رہے ہیں تو اب تو 20 لاکھ ہو گیا، اب جب 20 لاکھ آدمی اسلام آباد میں آئے گا، اب پتہ نہیں وہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، گنڈا پور صاحب نے شاید وہ کہ ڈیلیگیشن بھیج دیا اپنا۔ 20 لاکھ آدمی اسلام آباد آئے گا جب، تو پھر کیا ہوگا؟ میں علی زیدی صاحب سے کوڑے ہاتھ لا رہے، کچھ کٹ نہیں کرتے، تھوڑا کچھ کٹ کرو، تھوڑا جگہ زیادہ نہ صحیح سر جی۔ اچھا چلے میں ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں، شاہ صاحب بڑے 15 لاکھ آدمی اسلام آباد آئے۔ میں ایک چھوٹی سی عرض کروں، آپ بزرگ بیٹھے سب بڑے، آپ بڑے ہیں مجھ سے، آپ بھائی ہیں سر، وہ سر کنڈی صاحب اپنا گنڈا پور صاحب آپ بھی سر یہ کہانی ذرا اس پہ غور فرمائیے گا۔ ایک شخص تھا، 2 دوست تھے، اس نے کہا ایک دوسرے سے کہا کہ یار میں نے نا دریا کے اندر میں نے ڈالی کنڈی ڈالی اور میں نے 10 من کی مچھلی نکال لی، تو دوسرے نے کہا یار اس نے تو بہت زیادہ ہی چھوڑ دی، تو دوسرے دوست نے کہا کہ میں نے بھی کنڈی ڈالی، میں نے جلتی موم بتی نکال لی وہاں سے، تو اس نے کہا یار یہ تو تم نے عجیب ہی کام کر دیا، تو اس نے کہا کہ دوسرے والے نے کہا کہ یار تم مطلب یہ موم بتی کیسے نکل سکتی ہے؟ کہتا یار تم اپنی مچھلی کا وزن کم کرو میں موم بتی بجھا دوں گا۔ یہ کام تو سر یہ کام صرف کنڈی کر سکتے ہیں۔ کنڈی صاحب ہم جب ٹی وی پہ بولتے تھے نا بیٹھ کے کہ جی آپ پوچھتے کتنے لوگ ہوں گے آپ کے، اٹ ڈزنٹ میٹر، 1,00,000 2 لاکھ آدمی کے بعد جو آتا ہے پھر ہم کہتے تھے کہ جی ہمارے حساب سے 3.5 4 لاکھ، ہم کہتے تھے جی 3.5 4 لاکھ آدمی تھے، ہاں بڑا جلسہ ہم نے کر دیا، ہم نے کہا جی 4 لاکھ آدمی، اصل بات وہ کہتے تھے جی 40 ایک سیکنڈ صاحب 1 منٹ، وہ کہتے تھے جی 40,000، جب ہم نے کہا 25 لاکھ
تو 2.5 لاکھ تو مان ہی لو نا پھر رائیونڈ میں جو آیا تھا اس سے بھی زیادہ آیا تھا اسی فارمولے سے. کیا میجورٹی 25 لاکھ تو 2.5 تو مان ہی لیں, استعفیٰ بھی لے لیں اس کے بعد. کیونکہ انہوں نے گنڈا پور صاحب مجھے خبریں یہ مل رہی ہیں کہ آپ ڈیلیگیشن بھیج رہے ہیں اپنا, جس طرح سے آپ کے پاس جو آپ کے سپورٹرز ہیں جو والہانہ عقیدت رکھتے ہیں قادری صاحب سے اور ہر حد تک گزر جاتے ہیں ان کے آرڈر پر, غالباً ان کا جانا ممکن نہ ہو پایا, ایسا کچھ ہے؟ میں سوال آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ کیا میجورٹی اگر غلط کے ساتھ ہو تو وہ غلط صحیح بن جاتا ہے؟ کیا میجورٹی سیٹیں اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کے پاس ہیں تو کلبھوشن سنگھ جاسوس نہیں رہے گا؟ سر ڈیموکریسی اسی کو تو کہتے ہیں, بدقسمتی سے صرف سر گنے جاتے ہیں, پر مسئلہ یہ نا ڈیموکریسی اسی کو تو کہتے ہیں. ہم اس جمہوریت کو, اگر تو جمہوریت کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ رول اور ٹیرنی آف دا میجورٹی, تو ٹیرنی آف دا میجورٹی کو ہم نہیں ایکسپٹ کرتے. اب گنڈا پور صاحب آپ ایک سیٹ بھی نہیں جیت پاتے, اس کا کام تھا جو تو آپ کو کیسے مینڈیٹ مل جاتا ہے کہ جو مینڈیٹ لے کر آئے ہیں کمیٹی کے نام پہ وہ باچھے کھلا کے میاں شہباز شریف کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اپنے پیسے وصول کرنے کے لیے؟ اس سے کوئی یہ پوچھے کہ جو 100 کشمیری شہید ہو گئے بچے 100 کے حساب سے گنڈا پور صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں گے, لیکن دوبارہ واپس اسی نقطے پر آتے ہیں, جمہوریت والے نقطے پر آتے ہیں سر, جو ووٹ لے کر پہنچے ہیں, بھلے پی ٹی آئی والے کیوں نہ ہو, پیپلز پارٹی والے کیوں نہ ہو, باپ یہ نہیں کر سکتا. گنڈا پور صاحب میرا سوال سنیے گا سر, خود بتا لیں کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس جو چند لوگ ہیں وہ حاوی ہیں ان تمام لوگوں پر جنہوں نے ووٹ دیا, اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس ٹائرنی؟ غلط سوال ہے آپ کا, یہ سوال غلط ہے سر. بالکل ووٹ دینا یا نہ دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سچ کہاں ہے. اگر ایک آدمی قتل کرتا ہے اور وہ ووٹ لے کر آتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس کا قتل معاف کر دیا جائے. مجھے بیرومیٹر بتا دیں, اور کون سا بیرومیٹر ہے؟ میں اس کا جواب دے دوں. جمہوریت کو ذرا ایکسپلین بھی تو کر دینا کہ کون سی جمہوریت کی آپ بات کریں. دن دہاڑے ماڈل ٹاؤن میں جو ہوا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی چونکہ ان کی میجورٹی ہے کنڈیم کرتے ہیں, یہ قتل معاف ہو جائیں گے. بدترین فیل ہے گنڈا پور صاحب. اچھا قاری صاحب آپ بتائیں کس طرح غلط سوال ہے یہ, آپ کے پاس میجورٹی نہیں, آپ میجورٹی کو کس طرح سے جو ہے وہ آپ شاہ صاحب جیسا زیرک سیاستدان اپنی حکومت کے ساتھ کھڑا ہونے میں شرمندگی محسوس کرتا ہے, اس لیے کہ انہوں نے اصولوں کے مطابق زندگی ٹھیک ہے سر, میں خرم صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. اپورچونسٹ ہیں جو میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف. میری بات سنیں, وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ, میں کہتا ہوں ڈیلیڈ ڈیموکریسی ڈینائیڈ. بات کہنے کی ہے کہ آپ نے کہا کہ مینڈیٹ نہیں, شاید ان کے پاس سیٹ نہیں ہے اسمبلی میں, یہی آپ کا سوال ہے نا کہ یہ کیوں آ رہے ہیں باہر؟ تو کیا مارٹن لوتھر کنگ کے پاس سیٹیں تھیں اسمبلی میں؟ جو سول رائٹ موومنٹ نہیں تھی نا, تو اس کی وجہ سے پھر امریکہ کے اندر افریقن امریکن کو ووٹ دینے, ایک سول رائٹس موومنٹ تھی. تو ہم بھی تو حق کی جنگ لڑے, ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا اگر پیسہ باہر ملک سے چوری ہو گیا, پروو ہو گیا, پناما ایکوزیشن نہیں ہے, پناما پروو ہے, آپ کا تو واپس میں کیا ہوا زیدی صاحب پیناما کی انکوائری وہ سپریم کورٹ نے جب شروع کی ہے اس پہ, اب آپ کہہ رہے ہیں انکوائری تو ہوتی رہے گی, اب ہمیں استعفیٰ چاہیے. سپریم کورٹ میں 20 سال سے اصغر خان کیس چل رہا ہے, ہم سپریم کورٹ کو پریشر نہیں کر رہے, ہم تو ان اداروں کو پریشر کر رہے ہیں جہاں پہ آئی سی ایس بیٹھی ہوئی ہے. اتفاق سول سروس, فیصلوں کا خیر مقدم کیوں کرتے ہیں؟ اتفاق سول سروس جو بیٹھی ہوئی ہے, جو سارے ہاں جو اتفاق نہیں کرے تو وہ فارغ کر دیتے ہیں, اتفاق سول سروس ہی, اور کیا ہوا؟ تو وہ ان کے ادارے, جب تک ادارے کام کریں تو نہ کوئی ٹی او آر کی ضرورت ہے, نہ جی آئی ٹی کی ضرورت ہے, نہ دھرنے کی ضرورت ہے. مجھے بریک لینی ہے سر, بریک کے بعد دوبارہ جب واپس آؤں گا تو شاہ صاحب اور کنڈی صاحب سے دو اہم باتیں. ابھی آپ مختلف ٹی وی چینلز پر اور ہمارے چینل پر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے, اہم حکومتی عہدیدار بھی ہیں, مفتی وزیر بھی ہیں, عبدالقادر بلوچ صاحب, جو انہوں نے باتیں کی ہیں فوج کے حوالے سے. میں دوبارہ اسی نقطے پر آتا ہوں, آپ کی ایک سیاسی کشمکش ہے, اس میں کچھ غلط ہے, کچھ ٹھیک ہے, کچھ جگہوں پہ دونوں غلط ہیں, اس کو آپس میں طے کیجئے. فوج کو کیوں بیچ میں گھسیٹا جا رہا ہے؟ جو انہوں نے بیانات دیے ہیں ان کا تذکرہ میں بریک کے بعد کروں گا, کنڈی صاحب سے اور شاہ صاحب سے اس کا جواب لوں گا. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہیں ناظرین. شاہ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کنڈی صاحب سے سوال کروں گا. شاہ صاحب سے کہنا ہے نا اچھا ایک ہی بات ہے آپ کا. اچھا نہیں, آپ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان جو ہے یہ اگر ایسی ایک مسالت تو نہیں کہہ سکتے, کنسنسس مقامی ایشوز پر ہے تو وہ کتنا ہی اچھی بات ہے. خیر شاہ صاحب چونکہ آپ سینئر ہیں, میں سر پہلے آپ سے
یہ عبدالقادر بلوچ صاحب کا بیان ہے. ٹکرز آپ شاید دیکھ رہے ہوں گے یا نہیں دیکھ رہے ہوں گے تو میں پڑھ دیتا ہوں. فوج ماتحت ادارہ ہے, ان سے اراکین پارلیمنٹ کا گلہ نہیں بنتا, بدقسمتی سے پاکستان میں بہت مارشل لگے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا جناب کہ فوج جو ہے دنیا بھر میں وہ ڈیفنس سیکٹری کے انڈر رہتی ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں جو حقائق ہیں, ایسا ہوتا ہے, میں ان سے انکار نہیں کرتا شاہ صاحب, بٹ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹائم ہے جب پہلے ہی فوج کی, امپائر کی, تیسری قوت کی باتیں ہو رہی ہیں, حکومت کا ایک اہم وزیر ایسی باتیں کریں, دس از اے رائٹ ٹائم ٹو ڈو دیٹ؟ میں سمجھتا ہوں کہ رائٹ پرسن ہے کہ اس نے جناب قادر صاحب نے بیک وقت مطلب آرم فورسز کی بھی اور آرمی کی دنیا کی بھی نمائندگی کی ہے, اور سول کی بھی, اور جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کی بھی نمائندگی کی ہے. بات درست ہے, جنرل تھے تب کر دینا یہ بات سر, وہ نہیں ہو سکتی نا, اس لیے یاد کر رہا ہوں نا کہ وہ یہ ان کا ادھر بھی رشتہ ہے ادھر بھی رشتہ ہے, تو اب ان کو پتہ لگا ہے کہ اصل بات کیا ہے, اور اصل بات یہی ہے جو اب انہوں نے کی. اچھا کنڈی صاحب آپ کا اس میں سر کیا ٹیک ہے؟ ایسی بات ہونی چاہیے کہ جب پہلی ماحول اتنا گرم ہے اور تیسری قوت کی باتیں کر رہے ہیں, جبکہ تیسری قوت نہیں چاہتی کہ وہ ایسا کوئی کردار ادا کرے. میں تو پہلے بات کی نا ٹیکر سو بھی چلا نا, میں نے وہی کہا نا کہ مشرف کے لوگ ہی مروائیں گے ان کو. اچھا, یہی جنرل قادر بلوچ صاحب تھے جب کور کمانڈر تھے. میں وہ مشرف کے لیے تو نہیں کام کرتا, انسٹیٹیوشن کے لیے کام کر رہے تھے. میں ہاؤس چیئر کر رہا تھا, اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے میں نے چند کھڑے ہو گئے جب انہوں نے بڑی تقریر کی, جب یہ تازہ میں نے بن کے آئے تھے. انہوں نے کہا تھا بذات خود انہوں نے مجھے بلایا کہ ہم مشرف کی ٹیم بنا رہے ہیں اور آپ الیکشن نہیں لڑیں گے ہر صورت میں, ورنہ ہم عبدالقادر بلوچ صاحب جی خود بیٹھے ہوئے تھے, اور آپ اسمبلی کی ریکارڈ کی تقریر نکالیں, اور ہم مشرف کی ٹیم بنا رہے ہیں اور اب کوئی بھی نہیں لڑ سکتا الیکشن. انہوں نے کہا ہم لڑیں گے, اور وہ پھر تحصیل لازم ندیم الچان بن گیا. اور یہی تھے جب کہہ رہے ہیں مشرف کی ٹیم بنائے, کسی کی جرت بھی نہیں کہ الیکشن لڑ سکے. آج وہی بندہ, آج وہی ٹیم آپ دیکھ لیں گنے, آج جو پریس کانفرنسیں کر رہے ہیں, جو زیادہ ٹی وی پہ آ رہے ہیں, وہی مشرف کی ٹیمیں آ رہی ہیں نا ڈیفینڈ کرنے کے لیے نواز شریف کو, جنہوں نے اس کی کشتی ڈبوئی تھی. انشاءاللہ اسی کشتی بھی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں گڈی صاحب, ان کو کیا, ان کو مطلب معزز ہمارے بھائی موجود ہیں یہاں پہ, یا خرم نواز گنڈا پور صاحب, ان کو کوئی امیدیں ہیں اس تیسری قوت سے, یا تیسری قوت آپ کو لگتا ہے کوئی ساتھ دے گی ان کا؟ دیکھیں پہلے بات تو دیکھیں, جب نواز شریف صاحب نے لانگ مارچ کیا تھا نا, ان کو فون آیا تھا جیسے جس حالت میں وہ نکل آؤ چودھری افتخار بحال ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ نکل آئے, انہوں نے خرم دستگیر کو کہا کہ چڑے مڑے بناؤ, ادھر کھانا بھی کھائیں گے اتنے دیر تک وہ بحال بھی ہو جائے گا. آئی ڈونٹ نو کہ ان کو کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن ایک چیز بڑا کویشچن مارک ہے, جب بھی آرمی چیف چینج ہونے کا ٹائم آتا ہے دھرنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی مطلب پچھلی دفعہ بھی لیکن یہ 25 لاکھ یا 20 لاکھ کی شاہ صاحب نے کہا کچھ گزار کریں, اتنے لوگ لانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب ایک سکندر اسلام آباد بند کر سکتے ہیں, پی ٹی اے تو ایک جماعت ہے بہت بڑی. اچھا سکندر نے آپ کو یاد ہو سکندر نے لے کے گھس گیا تھا سکندر نے جب اسلام آباد بلاک کیا, اس وقت چودھری نثار بھی غائب تھا, اسلام آباد کی پولیس بھی غائب تھی, سب غائب تھے, انہوں نے پورے اسلام آباد کو چوک ٹھیک ہے. میں سر اس پہ آتا ہوں. خرم نواز گنڈا پور صاحب, سر میں آپ کے پاس آخر میں آؤں گا. خرم نواز گنڈا پور صاحب, سر یہ بتائیے گا, یہ لوگ اسلام آباد بند کرنے جا رہے ہیں, لائک لٹرلی دے آر گوئنگ ٹو لاک ڈاؤن دا ہول سٹی. اس میں ہاسپٹلز بھی آتے ہیں, اس میں اسکولز بھی آتے ہیں, روزمرہ کی زندگی, لوگوں نے دفتر جانا ہے, روزی کمانی ہے, تھڑے والے نے تھڑے پہ جا کے دیہڑی لگانی ہے اپنی جا کے, یہ سب بند کرنے جا رہے ہیں. آپ اس میں مکمل ساتھ دیں گے اس کام میں؟ بالکل مکمل ساتھ دیں گے. اور میں پھر وہی بات ریپیٹ کروں گا, جب یہ سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے ہیں تو اس وقت سپریم کورٹ کے اندر کوئی ملازم نہیں تھا, ایک غلط دوسرے غلط کو سارے جج اندر بیٹھے ہوئے تھے. اس وقت ان کو تو کوئی حیا نہیں تھی کہ یہ سپریم کورٹ کے ججز بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے غلط کیا گنڈا پور صاحب, آپ کو کس نے مینڈیٹ دیا کہ آپ ایک شہر کو بند کریں, وہاں کے رہن سہن کو متاثر کریں؟ آج 24 تاریخ گزر گئی ہے, اگلی 28 کو چیف آف آرمی سٹاف کی مدت ختم ہو رہی ہے. یہ کیوں نہیں اناؤنس کرتے نئے آرمی چیف کا؟ وہ سر دیکھیں وہ گورنمنٹ کا پروگریٹیو ہے, اس پر آپ ایک شہر کو بند نہیں کر سکتے. They have always done this like that کہ فوج کو ایک بری لائٹ میں پیش کیا جائے. گنڈا پور صاحب یو رائٹ, یہ لوگ نواز شریف کا وطیرہ رہا ہے, یہ لوگ اپنی جگہ آپ کے موقف کے تحت سر لاکھ برے صحیح, اسلام آباد کے شہریوں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو خود ہمارے ساتھ نکل رہے ہیں. یہ تو اسلام آباد کے شہریوں کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن پاکستان کے شہریوں کا کیا قصور ہے کہ میاں نواز شریف جیسا نااہل وزیر اعظم ہمارے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ پاکستان کے شہریوں کا کیا قصور ہے؟ ماڈل ٹاؤن کے شہداء کا کیا قصور تھا؟
سر میں یہ تو عرض کر رہا ہوں صاحب اس کا کوئی نہ کوئی پیمانہ تو آپ کے پاس ہوگا نا سر. تو وہ کس عدالت میں جائیں؟ سپریم کورٹ کا تو آپ نے دیکھ لیا ہے, سپریم کورٹ مین ہول کا کور اگر ٹوٹ جائے تو سپریم کورٹ کو تکلیف ہو جاتی ہے, لیکن 100 لوگوں کو دن دہاڑے گولیاں مار دی جائیں تو سپریم کورٹ آف پاکستان خاموش ہے.